کہی اور طاہرہ جی نے کہی، ہم اس سے پوری طرح سہمت ہیں. اور لیکن ہم یہ کہیں گے ایک بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کے کہ ہندوستانی مسلمان بیگاری شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہندوستانی مسلمان تو ایک ایسی وڈمبنا میں ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جاتی ہے تو کشمیر میں آگے لگتی ہیں، جلوس نکلتے تھے. اور ادھر ہی ضیاء صاحب جنہوں نے پھانسی دی تھی، جب وہ مرے ان کا پلین کریش ہوا تو بھی کشمیر میں آگے لگنے لگے. ایک بڑی کنفیوژن کی سٹیج میں ہے. ہم پہ ان کے اثر ہونے کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. اتنا کچھ دنیا میں ہو گیا، کتنے مسلمان لڑکے ٹیررسٹ بن گئے آپ ذرا سوچ کے بتائیے. ارے انگلیوں پہ گن لیجئے کتنے لڑکے بن گئے اس میں. یہ سب ایک ذہنی عیاشی ہے. لوگ بیٹھ کے کھانا ہضم کرتے ہیں کہ طالبان بڑے اچھے لگ رہے ہیں. وبھوتی جی بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جن کو اچھے لگتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو ساتھ جائیں. ہم تو جائیں گے ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر ان کو فیئرویل دیں گے، مالے پہنائیں گے. جائیے ذرا رہ کے تو دکھائیے. ارے رہیے گا تو بعد میں 60 سال لوگ عرب ملکوں میں رہتے نوکریاں کرتے ہیں، ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے. وہ آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ امت کی بات کرتے ہیں. امت تو جب ہی ختم ہو گئی جب نیشنل اسٹیٹس بنے تھے. The first casualty of nation state was the امت. ابھی لڑائی ہوئی تھی سینٹرل ایشیا میں، آذربائیجان ایک طرف تھا، ایران دوسری طرف تھا. دونوں ہی تو مسلمان ہیں. ایران عراق میں لڑائی ہو رہی ہے. ارے بھائی یمن میں کون کس کو مار رہا ہے؟ جو ہارڈسٹ کور بالکل اسلامک جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ آسمان سے اتری ہوئی جتنی آیتیں اس پر سب سے اچھا عمل وہی کرتے ہیں. سعودی عرب وہ ننگے بھوکے بچوں کو اور عورتوں کو وہاں میزائل سے مار رہے ہیں. تو وہاں کہاں ہے امت؟ ان دونوں میں آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ پھر ہو جائے گا اچھا مسلمان برا مسلمان. بات یہی ہے، اچھا مسلمان برا مسلمان. آج نیشن ہوڈ ایک ریالٹی ہے ہم سب کی آئیڈینٹی کی. جب کوئی پولیٹیکل باؤنڈریز کی بات آتی ہے تو مسلمان ہندو کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ سب دوسرے مسئلوں میں ہوتے ہیں. پاسپورٹ تو آپ کو ہندوستان کا دکھانا پڑے گا بھائی. وہاں ہندی تو کہلاتے ہو. ہم کہہ لیں گے ہمارا محمود آبدی ہے، ہم کو آپ ایران میں آنے دیجئے. کون الاؤ کرے گا؟ 2 تھپڑ مار کے جیل میں بند کر دیں گے کہ کوئی انٹروڈر ہے. ہم تو شیعہ بھی ہیں، پھر بھی نہیں الاؤ کریں گے ہم کو. ہمیں تو ان کو پاسپورٹ چاہیے. پاسپورٹ کہاں کا ہوگا؟ ہندوستان کا ہوگا. نیشن از اے ریالٹی. اس کو سب کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. جب نیشن از اے ریالٹی، آذربائیجان نے دیکھا اس کا کیا انٹرسٹ ہے. وہ ایران کے ساتھ نہیں گیا، جبکہ آذربائیجان جو ہے وہ شیعہ میجورٹی اسٹیٹ ہے. وہ رشیا کے ساتھ کھڑا تھا. بتائیے کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا ایک نیشن کا انٹرسٹ تھا. ہندوستان کا نیشن کا انٹرسٹ کیا ہے اس کو سب کو دیکھنا چاہیے. اگر یہاں بم برسیں گے تو وہ بم دیکھ کے نہیں گریں گے کہ ہندو کے گھر پہ گر رہے ہیں کہ مسلمان کے گھر پہ گر رہے ہیں. پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں، سب کے لیے بڑھتے ہیں. اس لیے سب کمیونٹیز کو، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، سب کو سوچنا چاہیے کہ اس پورے بڑے سماج کا ہم حصہ ہیں. ساری چیزیں اچھی بری جو ہیں وہ سب کے لیے. اور دوسری اور رہی بات اس کی، ہندوستان کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے. بیچ میں ایک بفر اسٹیٹ ہے پاکستان. جو ہیلری انہوں نے کہا تھا مسز کلنٹن نے پاکستان سے، بیک یارڈ میں سانپ پالو گے تو یہ نہیں تمہیں کو کہ وہ انہیں کو کاٹیں گے، پڑوسیوں کو تم کو نہیں کاٹیں گے. جو انہوں نے پالا ہے ان کو تو وہی جھیلیں گے. ہمارے لیے تو بہت بڑا اچھا موقع ہے کہ بفر اسٹیٹ پاکستان ہے وہی جھیلتے رہے طالبان کو. جب وہ ان کو کراس کریں گے تب یہاں آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اور یہ کوئی افغانستان کی فوج نہیں ہے ہندوستان کی کہ ہتھیار انہوں نے اٹھا دیے. ہم نے تو 1 لاکھ فوجیوں کے ہتھیار اٹھوائے تھے، ان کو جنگی قیدی بنوایا تھا. دنیا کی بہترین آرمی میں سے ہے بھائی. ہماری طرف وہ آنے والے وہ سب ایسے ہی ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں وہ موٹروں پہ ہتھیار لیے گھومتے پھر رہے ہیں، ارے سب شو آف فورس ہے. وہاں فوج کو لڑنے ہی نہیں دیا گیا. یہ سب لگی بندی ہے امریکہ کی. ان سے کہا گیا کہ تم ہتھیار ڈال دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 5 لاکھ ویل اکوپڈ فوج، بیسٹ اکوپمنٹس ہیں اس کے پاس، اور وہ لڑ نہیں پائی. اور یہ لڑکے جو موٹر سائیکل پہ کاربائن لیے ہوئے گھوم رہے ہیں ان کو نہیں. اور اب بھی جب بائیڈن ان کو دھمکی دیتا ہے تو طالبان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جو ایئر پاور کا استعمال ہوگا نا، ایک امریکن کو مار کے دیکھ لیں جو وہاں ابھی ہیں، ان کے ایمبیسی کا جھنڈا جلا کے دیکھ لیں. پھر دیکھیے اتنے بم برسیں گے کہ چوہے کا بل نہیں ملے گا. یہ سب صرف جبھی تک بہت سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں جب تک مقابلے پر کوئی نہیں ہے ان کے. اب یہ جو ان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے وہاں وہ بنائی یہ فوج، ان سے ہو اگر ریگولر لائی ان کو امریکہ کرے گا سپورٹ. یہ جو یہاں کے مسلمان کچھ لڑکے، دیکھیے کیا ہے، ہر کمیونٹی میں ہر سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا پرووک ہو جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اب ان سب لوگوں سے ہماری عمر کا آدمی تو بالکل اٹریکٹ نہیں ہوگا. تو ہم نے دنیا دیکھی ہے، 60 سال کے ہو گئے. لیکن جو لوگ 20-22 برس کے ہیں ان کو ایک بڑا جو فلم میں جو ولن ہوتا ہے نا وہ ان کے لیے ہیرو ہوتا ہے. ان کو اچھا لگتا ہے. گبر سنگھ ان کا ہیرو تھا، ارے صاحب کیا مارا ہے. یہ ان بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. شتروگھن سنہا جی